اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کی اس میٹنگ میں شرکت کی۔ میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں کہ سانجیلا ودھان سبھا سے اور ہردوئی کی صدر سیٹ سے مجلس اتحاد المسلمین کے بھاگیداری پریورتن مورچہ کے دونوں پرتیاشی اور امیدواروں کو آپ اپنا قیمتی ووٹ دے کر پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر ان کو کامیاب کریے۔ اور جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین بھاگیداری پریورتن مورچہ کا حصہ ہے، اس کے کنوینر جناب بابو سنگھ کشواہا صاحب ہے، اور ہم نے طے کیا کہ انشاءاللہ اگر اتر پردیش کی جنتا بھاگیداری پریورتن مورچہ کو ستا یا اقتدار دیتی ہے تو اس کے پہلے مکھیہ منتری بابو سنگھ کشواہا صاحب ہوں گے 2.5 سال کے لیے، اور 2.5 سال کے بعد دلت سماج سے ایک شخص کو مکھیہ منتری بنایا جائے گا۔ وہیں پر ہم نے فیصلہ لیا کہ 3 ڈپٹی چیف منسٹر ہوں گے، ایک الپسنکھیک سماج سے مسلمان، ایک نشاد سماج سے اور ایک اتی پچھڑا سماج سے۔ تو بھاگیداری سنکلپ مورچہ صحیح معنوں میں ساماجک نیائے کی لڑائی لڑ رہا ہے، اور ہمارے لیے ساماجک نیائے صرف ایک نعرہ نہیں ہے بلکہ یہ ہماری کوشش و جدوجہد ہے، اور اس کو عملی جامع نامہ پہنانے کا کام ہم تمام لوگ بابو سنگھ کشواہا صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں۔ میری آپ سے ہی گزارش ہے 23 تاریخ کے دن جب یہاں پر ووٹنگ کا متدان کا دن ہوگا، آپ لوگ اپنے اپنے گھر سے صبح نکلیے اور اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ جانتے ہیں کہ اس ودھان سبھا میں ریل اوور برج کا ایک بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے، اور سانجیلا ریلوے اسٹیشن کے اوپر فلائی اوور کا کام ڈبل انجن کی سرکار سراسر ناکام ثابت ہوئی۔ وہیں پر بیگم گنج میں ROB کا ایک کام رکا ہوا ہے۔ بہت سے مسائل ہیں یہاں پر، مشکلات ہیں، روڈ نہیں ہے، اسکول کالج نہیں، میڈیکل کالج نہیں ہے یہاں پر۔ تو میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ یہاں سے مجلس اتحاد المسلمین کے ودھائک کو کامیاب کریے۔ یہ جو آپ کے وکاس کے کام رکے ہوئے ہیں، اسکول کے کام، ROB کا کام تو رکا ہوا ہے، انشاءاللہ تعالی یقیناً مجلس کا امیدوار یہ کام کرے گا۔ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ مجلس کے مخالفین بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ حیدرآباد کی پارٹی ہے، یہ حیدرآباد سے آئے ہیں۔ یقیناً میں حیدرآباد سے آیا ہوں، مگر کیا مجلس کے ودھائک مہاراشٹر میں نہیں ہے؟ کیا مجلس کا MP مہاراشٹر سے نہیں ہے؟ کیا مجلس کے ودھائک 5 ودھائک بہار سے نہیں ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب نریندر موڈی گجرات سے آ کر یہاں پر سانسد بن جاتے ہیں، میں تو یہاں پر نہ مکھیہ منتری بننا چاہتا ہوں، نہ پردھان منتری، نہ کوئی منتری بننا چاہتا ہوں۔ میری زندگی کا مقصد ایک ہی ہے کہ مظلوم عوام کو ان کا حصہ ملے۔ ہماری لڑائی حصہ داری کی لڑائی ہے، ہماری لڑائی مان سمان کی لڑائی ہے، ہماری لڑائی مظلوموں کو ان کا حق دلانے کی لڑائی ہے۔ اور یہی چیز ہے کہ جس کی بنا پر سب کے سب مل کر مجلس اتحاد المسلمین پر اور خاص طور پر مجھ پر تنقید کرتے رہتے ہیں۔ آپ بتائیے، ہردوئی کی صدر سیٹ ہے، وہاں پر 5 سال پہلے آپ نے سماجوادی پارٹی کو ووٹ دیا تھا، وہ جیت گئے، اور جب اس کے بعد BJP میں چلے گئے تو کیا ہم سے پوچھ کر گئے BJP میں؟ ہم نے ان کو بلا کر ان سے کہا کہ یہاں پر چلا جاؤ؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے میری اس بات کو، میں بار بار اپنے ہر جلسے میں، اپنی ہر سبھا میں اس بات کو کہتا ہوں کہ جس سماج کے پاس اس کا نیتا ہوگا اسی کی آواز کو سنا جائے گا۔ آپ خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے بتائیے
کہ آپ کا نیتا کون ہے. نہیں میرا نام دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سوچئے کہ آپ کا نیتا کون ہے. آپ کا کوئی نیتا نہیں ہے. آپ کو صرف ڈرا کر پچھلے 30-35 سال میں صرف ووٹ حاصل کیا گیا کہ ہم کو ووٹ دو ہم بی جے پی کو روک دیں گے, ہم کو ووٹ دو ہم تمہارے گھر کی حفاظت کریں گے, ہم کو ووٹ دو تمہارے بچے کو پولیس کے ظلم سے روک دیں گے, ہم کو ووٹ دو ہم تم کو ساماجک رعایت دے دیں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آپ کب تک ڈر کر ووٹ ڈالیں گے؟ کیا آپ کبھی امید کے اوپر ووٹ نہیں ڈال سکتے؟ آج اسد الدین اویسی آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر یہ اپیل کر رہا ہے کہ آپ امید کی بنیاد پر ووٹ دیجیے, ڈر کی بنیاد پر 30-35 سال سے آپ ووٹ دیتے آئے ہیں. میں ہمارے عزتدار بزرگوں سے اپیل کروں گا کہ یہ نوجوانوں کا مستقبل ان کا مستقبل ہے. اگر آج جو بچہ اور بچی 15 سال کی ہے, 5 سال کے بعد جب وہ 20 سال کے ہو جائیں گے تو آپ کیا جواب دیں گے ان بچوں کو جب آپ سے سوال کریں گے کہ بتاؤ میری سرکشا کے لیے کیا کیا گیا, میری شکشا کے لیے کیا کیا گیا, میرے وکاس کے لیے کیا کیا گیا, میرے مان اور سمان کے لیے کیا کیا گیا؟ تو آپ یہ کہیں گے کہ ہم نے سپا کو اور بسپا کو ووٹ دیا تھا. آپ کے پاس جب تک آپ کی لیڈرشپ نہیں ہوگی, جب تک آپ کے ووٹوں سے آپ کے ودھائک کامیاب نہیں ہوں گے, آپ کی لڑائی مکمل نہیں ہوگی. یہ ناانصافی کا سلسلہ چلتا رہے گا. سماجوادی پارٹی میں کلیان سنگھ کو لیا گیا تو آپ کو آ کر کہا گیا کہ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ خاموش ہو جاؤ. وہی کلیان سنگھ تھے جب بابری مسجد کو شہید کیا گیا تھا. آج سماجوادی پارٹی میں RSS کے ماننے والوں کو ٹکٹ دے دیا گیا. حسن پور سے RSS کا ممبر ہے, اس کو ٹکٹ سماجوادی پارٹی نے دیا. چاندپور ودھان سبھا سے ایک ایسے شخص کو اپنا پرتیاشی سماجوادی پارٹی نے بنایا جس کو خود 2013 میں اکھلیش کی سرکار نے مظفر نگر کانڈ میں اس کو گرفتار کیا گیا. آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کیا آپ کے سامنے تماشا کیا جا رہا ہے, مگر آج بھی آ کر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ سپا کو ووٹ دو, سپا کو یا BSP کو ووٹ دے دو, بی جے پی کو رکانا ہے. ارے کیا بی جے پی کو رکانا صرف اویسی کی ذمہ داری ہے, اکھلیش کی بہن جی کی نہیں ہے؟ کیا آپ نے 2019 کے پارلیمنٹ کے چناؤ میں ہمارا کوئی امیدوار, ہمارا کوئی پرتیاشی نہیں تھا, تب بھی 65 کے قریب بی جے پی کے امیدوار ان کے پرتیاشی کامیاب ہو گئے. کیا آپ کے ووٹ کی اہمیت نہیں ہے؟ میں آپ کو تل حقیقت بیان کر رہا ہوں, آپ کے ووٹ کی اہمیت نہیں ہے. اگر آپ کے ووٹ کی اہمیت کو بتانا ہے تو آپ مجلس کے حق میں اپنا ووٹ دیجئے تاکہ ان لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اب آپ بیدار ہو چکے اور آپ ڈر کی بنیاد پر نہیں امید کی بنیاد پر ووٹ دیں گے. اور اگر کل سماجوادی پارٹی کا حال یہ ہے کہ اگر آج اکھلیش یادو سے پوچھا گیا کہ بتاؤ کرناٹکا میں جو بچی حجاب اور نقاب پہن کر لڑائی لڑ رہی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے, تو اکھلیش یادو کہتے ہیں کہ مجھے سنائی نہیں دے رہا ہے. وہ ویڈیو دیکھا آپ نے, ایک میڈیا کا بھی سوال کر رہا ہے, اکھلیش کہہ رہے ہیں کہ مجھے سنائی نہیں دے رہا ہے. جب ان سے مسلم ووٹ کے بارے میں پوچھا گیا تو کہا گیا کہ مجھے سنائی نہیں دے رہا ہے. ابھی سत्ता میں نہیں ہے تو آپ کی آواز نہیں سنائی دے رہی ہے. کیا آپ کیسے ایسے لوگوں کو ووٹ دیں گے؟ اسی لیے میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ میرا مقصد اتر پردیش کو آنے کا, یا میں آتا رہوں گا انشاءاللہ. میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میری شہرت میں اضافہ ہو, میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میری تائید میں آپ نعرے لگاؤ. میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کے صفوں میں, آپ کے بیچ میں سے کوئی نیتا بنے جو آپ کی قیادت کرے, آپ کی رہبری کرے, آپ کی ناانصافی کے خلاف لڑے. آپ کے خلاف جو ظلم ہوگا تو ودھان سبھا میں گونگا اندھا اور بہرا بن کر نہ بیٹھے بلکہ لڑے اور پکارے کہ انصاف کرو, حق دو, اس ودھان سبھا میں وکاس کا کام کرو. آپ بتائیے کہ کس نے آواز اٹھاتی؟ لوگ آپ سے بولیں گے ارے بھائی یہاں سے یہ کامیاب ہو گئے. مجلس کے اگر 7-8 لوگ کامیاب ہوئے تو کیا ہوگا؟ آپ ان کو جواب دیجئے. اور میں جواب دے رہا ہوں اس منچ سے, بھارت کی پارلیمنٹ میں 540 MPs ہیں, مجلس کے صرف 2 ہیں, اور اللہ کے فضل و کرم سے, آپ کی دعاؤں سے جب یہ دونوں کھڑے ہو جاتے تو 300 بی جے پی کے MP کھڑے ہو کر ہمارا استقبال کرتے ہیں. یہ مزاج آپ کو پیدا کرنا پڑے گا, ورنہ یاد رکھیے زندگی بھر صرف مشاعرے ہوتے رہے
اور نعرے لگائیں گے بھیا تم پر جوانی قربان اور آپ کے بچوں کی جوانی برباد ہوتے رہے. آپ کو اپنے حق کے لیے لڑنا ہے اور حق کے لیے لڑنے کا پہلا تقاضا جمہوریت میں لوکشاہی نہیں ہے کہ آپ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں. بتائیے 2012 سے 2017 سپا کی سرکار تھی, کیا انہوں نے جو وعدہ کیا تھا کہ مسلم سماج کو ریزرویشن دیں گے, ریزرویشن دیا نہیں دیا؟ خود سماجوادی پارٹی کا ایک سہیوگی ہے ظہور آباد سے الیکشن لڑ رہے ہیں, وہ کہہ رہے کہ اکھلیش نے اپنے ہی پارٹی کے 45% مسلم نیتاؤں کا ٹکٹ کاٹ دیا. کیا آپ کی اہمیت نہیں ہے؟ آپ کا نام لینے سے ڈرتے. بتائیے جمہوریت میں اگر آپ کا نام نہیں لیا جائے گا تو پھر آپ کے مسائل کون حل کرے گا؟ لفظ مسلمان کا نام تم نے سنا بہن مایاوتی سے اکھلیش کی زبان سے؟ کیوں نہیں بولتے؟ ڈرتے. ارے اگر نام لیں گے تو ووٹ نہیں ملے گا. ارے ووٹ تو سب کا لینا ہے نا, تو میں کیا تمہارا قیدی ہوں؟ کہ میں کیا تمہارے گھر کا غلام ہوں کہ تم میرا نام بھی لینے سے کتراتے ہو؟ جب ستا آئے گی تو بھول جائیں گے آپ کو. مظفر نگر کا کان پکار کر تم سے کہہ رہا ہے, اگر اللہ نے تم کو دھڑکتا ہوا دے تو سنو, ان سے انصاف نہیں ہوا, 50,000 لوگ بے گھر ہو گئے, کئی مہیلاؤں کی عزت لوٹی گئی, انصاف نہیں ہوا. کس کی سرکار تھی؟ کون تھا مکھیہ منتری؟ اویسی تھا. یہی لوگ تھے نا. اور اس کے باوجود بھی آج الزام لگاتے تو ڈر کی بنیاد پر نہیں, امید کی بنیاد پر ووٹ دیجیے. یقیناً بی جے پی کو ہرائیں گے, یقیناً مودی اور یوگی کو ہرائیں گے, یقیناً دوبارہ یوگی مکھیہ منتری نہیں بنے گا, یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ 24 میں مودی پردھان منتری نہیں بنے گا. مگر اس کے لیے آپ کے درمیان میں لوگ آ کر آپ کو بولیں گے کہ بیٹا حکمت یہ ہے کہ ان کا ساتھ دے دو. کب تک حکمت کے نام پر بزدلی کے مظاہرے ہم کریں گے؟ کب تک حکمت کے نام پر بزدلی کے مظاہرے کریں گے؟ اور محبت تو ایک طرفہ نہیں ہو سکتی نا. محبت ایک طرفہ محبت ہے. تالی جو ہاتھ سے بنتی ہے میرے بھائی, میری عزتدار ماں اور بہنوں, جو عشق کرتا ہے وہ اپنے محبوب کا دیوانہ ہو جاتا ہے. ہوتا ہے نا, جو عشق کرتا ہے وہ اپنے محبوب کا دیوانہ ہو جاتا ہے. بار بار دوڑتا ہے اپنے محبوب کے پاس, بار بار دوڑتا ہے کہ کاش وہ دیکھ لے مجھے یا دیکھ لے مجھے. رکیے اب یہ, مگر یہاں کون سا عشق ہو رہا ہے؟ ون وے عشق ہو رہا ہے. اور جس سے آپ محبت کر رہے ہو آپ کا نام لینے بھی تیار نہیں ہے. آپ بتائیے کون سی محبت ہے یہ محبت نہیں ہے, یہ بربادی کو دعوت دے رہے ہم لوگ. آج آپ کو نہیں دکھ رہا ہے, میں دور کیا آج سے 10 سال پہلے بات ہونے والا میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو گھر میں بیٹھنے کے لیے کہیں گے, بولے تو باہر مت نکلو, ہم دیکھ لیں گے. تم آواز مت اٹھاؤ, خاموش ہو جا رہے نہیں. یاد رکھو جب تم شور مچاؤ گے تو دنیا سنے گی. جب تم آواز سے پکارو گے سنویدھان کے تحت مجھے میرا حق چاہیے تو دنیا دیکھے گی. اگر تم خاموش ہو جاؤ گے تو دنیا تم کو دبا دے گی, زمین میں دفنا دے گی. یہ محبت ایک طرفہ نہیں ہو سکتی ہے. یہ کون سی محبت ہے بتاؤ آپ, کہ حکمت کے نام پر جو لوگ بزدلی پیدا کر رہے ہیں, میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے سوچو. یہ ایک طرفہ محبت اب نہیں چلنے والی ہے. اگر میرے پیر میں کانٹا چبھتا ہے تو کیا میں پڑوسی کو بولوں گا یا اپنے ہاتھ سے اس کانٹے کو نکالوں گا؟ بتائیے. آپ کے پیٹھ پر ایک بار نہیں, 10 بار نہیں, 100 بار دھوکے سے خنجر مارے گئے. اب ان پیٹھ کے زخموں کو مرہم کون لگائے گا؟ یہ لگائیں گے یا آپ لگائیں گے؟ یہ فیصلہ آپ کو کرنا. رہا سوال بی جے پی کا, یوگی کا, مودی کا, ارے ان لوگوں نے تو 7 سال میں بھارت کے یواؤں کا مستقبل برباد کر دیا, برباد کر دیا. آج اتر پردیش ہو یا بھارت ہمارا وطن عزیز ہو, یہاں کا یوا نوکری کے لیے تڑپ رہا ہے مگر نوکری ان کے پاس نہیں ہے. جب یہ لوگ نوکری کا مطالبہ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ بیٹا تو گو رکشک بن جا. نوکری نہیں دے پاتے مودی اور یوگی. کہاں گئی نوکری بتائیے آپ. 5 سال پہلے یوگی نے کہا تھا, بی جے پی نے کہا تھا کہ 70 لاکھ یواؤں کو نوکری دی جائے گی.
कितनों को नौकरी दी? नौकरी किसी को नहीं दी। वो योगी कहते हैं कि हमने क्रिमिनलों को भगा दिया, माफियाओं को भगा दिया। अरे आपने क्रिमिनल माफिया को भगाया नहीं भगाया उसका हम जवाब दे देंगे, मगर वो किसान जो रात रात भर जागता है अपनी फसल को बचाने के लिए, उसको कौन बचाएगा उन चार पैरों के जानवर से? वो कि अगर वो सो गया किसान तो सुबह तक फसल गायब। मगर बाबा बोलते अरे बाबा आप कभी किसान के खेत में जाके तो रात सो जाओ, अगर आप रात में सो गए तो हम बात करेंगे हाँ सही क्या। और फिर कहते हैं कि पूरा क्रिमिनल भाग गया, माफिया भाग गया। कहाँ भागा? हमारी गाड़ी पर एमपी है, 4-4 गोलियां चलाते हैं। कौन से माफिया के दामाद थे जो हमारी गाड़ी पर गोलियां चलाए? ये कौन से क्रिमिनल थे? ये क्यों इतने कट्टरवादी हो गए, क्यों रेडिकलाइज हो गए? इनके हाथ में हथियार किसने दिया? इनके दिलों और दिमाग में नफरत किसने पैदा की? क्यों उन्होंने बंदूक को उठाया? बताओ बीजेपी वालों। मगर इसका जवाब नहीं देते। अच्छा, हम पर गोलियां चलाने वालों के पास योगी का एक मंत्री पहुंच जाता, उनके परिवार से जाकर कहता है कि हम तहकीकात कराएंगे। अरे तुम्हारी सरकार पर तुमको भरोसा नहीं, वीडियो में गोली चला रहे तुमको भरोसा नहीं, और देश के प्रधानमंत्री तो माशाअल्लाह आजकल हर भाषण में कह रहे भाइयों बहनों मैंने मुस्लिम बहनों के लिए ट्रिपल तलाक का कानून बनाया। मोदी जी, ट्रिपल तलाक के कानून की जरूरत ही नहीं है महिलाओं को। ट्रिपल तलाक गुनाह है, और अगर कोई दीवाना किस्म का बेवकूफ किस्म का शख्स देता भी है, आपने ऐसा कानून बनाया, क्या दिमाग पाया आपने मोदी जी? ऐसा कानून बना दिया कि अगर कोई कहता भी है तो शादी नहीं टूटती और वो जेल को भी जाएगा। यानी गुनाह होगा तो कोई जेल को जाएगा ना। मगर मोदी जी बड़े विज्ञान, दिमाग में बात आगे कर दिए, जैसा कि रातों रात 5,000 की नोट को गायब किया, ऐसे कानून बना दिया। मगर हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते, बताओ आपका पोजीशन क्या है, आपका स्टैंड क्या है कर्नाटका में जो मुस्लिम बच्चियां स्कूल और कॉलेज को पढ़ने के लिए जा रही है, उनको क्यों बीजेपी की सरकार रोक रही है? अगर मैं सर पर कुछ पहनता हूं तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अगर मैं सर पर कुछ पहनकर अपने स्कूल को जाता हूं, कॉलेज को मेरी बेटी जाती है, तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि इस मौजूदा दौर में जो तमाम फिरका परस्ती का जहर हर तरफ फैल चुका है, एक बीजेपी का एमएलए का वीडियो मुझे किसी ने दिखाया, वो कह रहा है कि ओवैसी तुम वहां पर आकर दिखाओ, कोई कह रहा है कि तुम्हारी दाढ़ी को काट देंगे, कोई कह रहा है कि अगर मैं विधायक बन गया तो खुला नारा लगाऊंगा। आप कब तक खामोश बैठेंगे? जमहूरियत में मैं आपको हथियार उठाने की बात नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं वोट को इस्तेमाल करो, वोट आपका सबसे बड़ा हथियार है। मगर आप सिर्फ वोट डालने वाले बन गए, आप वोट लेने वाले नहीं बन रहे। आप वोट देने वाले बनिए, अपनी ताकत दिखाइए। अरे जमहूरियत है, भारत का संविधान है, आईन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको इस पर भरोसा रखकर अपनी जद्दोजहद को जारी रखना है। क्या क्या नहीं कहा जा रहा है? देश के प्रधानमंत्री प्रयागराज में धर्म संसद हुआ, उस पर खामोश, हरिद्वार में हुआ खामोश, रायपुर में हुआ खामोश, उनके मिले इस तरह का वाहियात बयान देते, कुछ नहीं कहते, और हमारे लोग बोलते नहीं नहीं रुको रुको, हिकमत से काम करो। अरे कौन सी हिकमत है ये? हिकमत के नाम की जो बात करते हैं, पूछो उनसे आप। आज असदुद्दीन ओवैसी आपके दरमियान में खड़े होकर हकीकत बयान कर रहा है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम पढ़े लिखे अगर हैं तो मुसलमान, उत्तर प्रदेश में स्कूल के बाहर सबसे ज्यादा है तो मुसलमान, उत्तर प्रदेश में 3% ग्रेजुएट सबसे कम है तो मुसलमान, पोस्ट ग्रेजुएट 1% है तो मुसलमान, सबसे गरीब है तो अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान, सबसे ज्यादा बेरोजगार है तो मुसलमान, सबसे कम 2 एकड़ की जमीन है तो मुसलमान। बताओ फिर कौन सी हिकमत है इसमें? कौन सी हिकमत है? बताओ मुझको। यही चीजें जब पढ़ता हूं तो खून खौलता है। नाइंसाफी को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। नाइंसाफी की जा रही है, दबाया जा रहा है, हक छीना जा रहा है, स्कूल नहीं खोले जाते, कॉलेज नहीं खोले जाते, गरीबी का खात्मा नहीं होता। बताइए
بتائیے آپ کون سی حکمت ہے اس میں؟ اگر آج خاموش ہو جائیں گے آپ تو یاد رکھیے 10 سال کے بعد اور حالات خراب ہوں۔ جمہوریت ہے، اپنی آواز کو اٹھاؤ نوجوانوں اپنے بزرگوں سے جا کر کہو، سمجھاؤ ان کو۔ اگر میرے چہرے میں تم کو اپنا بھائی بیٹا نظر آتا تو خدا کے لیے اپنی ان باتوں پر غور کرو، آپ غور کرو میری ان باتوں پر۔ ووٹ دینا نہیں دینا وہ آپ کا معاملہ، میں تو صرف آپ سے اپنی بات کو رکھ سکتا ہوں۔ اگر اللہ نے مجھے اجازت دیتی تو اپنا کلیجہ پھاڑ کر تمہارے سامنے رکھ دیتا، اپنے دل کو دیکھو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پہچانو اپنے دوست اور دشمن کو، پہچانو رہبر اور فیصل کو۔ ان چیزوں پر آپ کو غور کر کے فیصلہ لینا ہے۔ اگر ایسا ہی خاموش بیٹھے رہے، آپ اپنی طاقت دکھائیں گے تو ہی کوئی آئے گا نا آپ کے پاس۔ ان کو معلوم کہ ان کا ڈر دکھاؤ ووٹ آ جاتا ہے، بی جے پی آپ کو ہمارا ڈر دکھاتا ہے۔ ارے کہاں جائیں گے پھر ہم؟ بتائیے آپ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین اور بھاگیداری پریورتن مورچہ کے امیدواروں کے اپنے اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ہم نے ایک بیان دیا تھا؟ ہم نے کہا تھا کہ میری خواہش ہے اور میرا خواب اللہ پورا کرے گا کہ ایک دن انشاءاللہ دیش کے پردھان منتری ایک بچی حجاب اور نقاب پہنی بنے گی۔ ہم نے بات کہی تھی، اس کے بعد سے جو پیٹ میں درد شروع ہو گیا بی جے پی کے لوگوں میں، جو اپنے آپ کو سیکولر بولتے ہیں، مجھ سے سوال کیے تم نے بات کیوں کہی؟ میں نے کہا کہ سنویدھان اس کو روکتا ہے، تو خاموش ہو گئے، بولے سنویدھان کی تم بات کرام رہا، سنویدھان روکتا ہے کیا اس بات کو؟ یاد رکھو آپ میری اس بات کو، صرف ایک ہی بات میں نے کہی تھی کہ دیش کے پردھان منتری انشاءاللہ تعالیٰ ایک بچی ہوگی جو سر پہ حجاب اور نقاب پہنتی ہے، تو ان کو درد شروع ہو گیا۔ میں نے کیوں بولا تھا؟ سنو، دیش کا پہلا پردھان منتری کون تھا؟ دیش کا پہلا پردھان منتری جواہر لال نہرو تھے، اور ان کے نام کے ساتھ کیا لکھتے تھے؟ پنڈت جواہر لال نہرو۔ جب پنڈت لکھ کر پردھان منتری بن سکتا تو حجاب پہننے والی بچی نہیں بن سکتی پردھان منتری۔ ڈاکٹر منموہن سنگھ پگڑی پہنتے تھے، دیش کے پردھان منتری بن گئے۔ اب دیش کے موجودہ پردھان منتری نریندر مودی ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ میں ہندو نیشنلسٹ ہوں، تو سنو سنگھ والوں، سنگھ پریوار RSS والوں، جب دیش کا موجودہ پردھان منتری کہہ سکتا ہے کہ ہندو نیشنلسٹ ہے تو دیش کا اب انشاءاللہ ایک بچی حجاب اور نقاب پہننے والی بنے گی جو انڈین نیشنلسٹ ہوگی انشاءاللہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم نے پورا پروگرام بنایا ہے، ہم نے پورا پلان بنایا ہے، ماہرین سے بات کی ہے کہ کیسے کمزوروں کو اتر پردیش سے اٹھایا جائے۔ لوگ بولتے ہیں کہ تمہارے پاس ستا نہیں آئے گی، ستا کی مجھے فکر ہی نہیں ہے، میری زندگی کا مقصد کوئی منسٹر یا منتری بننا نہیں ہے، کبھی نہیں رہے گا۔ میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ انصاف ہو۔ تلنگانہ میں 7 MLA ہیں ہمارے پارٹی کے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، کوئی منتری نہیں ہے، ہم بھیک نہیں مانگتے سرکار کے پاس جا کر، ہم نے سرکار سے لڑ کر تلنگانہ میں ایسے اسکول بنائے 6 کلاس سے 12 کلاس تک۔ ان اسکولوں میں بچوں کو رکھا جاتا ہے، کھانا کھلایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے۔ معلوم کتنے بچے پڑھ رہے ہیں فری میں آپ کو؟ یہ جو مجھ پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ کھڑا ہوتا ہے تو بی جے پی کو فائدہ ہوتا، 60,000 مسلمان بچے اور بچے تلنگانہ میں اسکول میں پڑھ رہی ہیں، یہ کام کیا نہیں ہو سکتا؟ یہ کام اتر پردیش میں نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا نا تو سیاسی طاقت حاصل ہوگی۔ اگر تمہارے 8-10 MLA جیت جائیں گے تو لڑیں گے نا۔ وہ جو 60,000 بچے اور بچیاں پڑھ رہے، کیا میرے رشتے دار ہیں؟ غریب ہے، اور آپ دیکھنا 10 سال کے اندر ایک انقلاب برپا کریں گے وہ لوگ۔ یہاں پر تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ سماجوادی پارٹی میں بھیا سے آنکھ نہیں ملا سکتے، بسپا میں بہن جی کے سامنے سانس نہیں لے سکتے، اور یوگی کہتا ہے کہ ٹھوک دو۔ آپ بتاؤ پھر کہاں جاؤ گے؟ میرے بھائی، یہ گھٹ گھٹ کے زندگی میں نہیں گزار سکتا۔ میں ایک آزاد پنچھی ہوں، مجھے سانس لینے کی عادت ہے، مجھے پکارنے کی آواز ہے، مجھے لڑنے کی عادت ہے۔ ہم لڑیں گے انشاءاللہ تعالی، جمہوریت میں ہمارا کام ہے۔ ڈر کے زندگی نہیں گزار سکتے، کسی سے نہیں ڈریں گے سوائے اللہ کے۔
और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपनी बात को खत्म करने से पहले आपको एक बात करके जाऊंगा ताकि आपके हौसलों में और मेरे हौसले में इजाफा हो। वो कर्नाटका की बच्ची को जब घेर लिया गया था, उसने बीबीसी को इंटरव्यू में कहा था कि जब मुझे डर होता है तो मैं नारा लगाती हूँ। क्या नारा लगाया था उसने? क्या नारा लगाया था उसने? अब ये आकर बोलेंगे बीजेपी से डरो, तो तुम क्या नारा लगाओगे? जब तुमसे कहा जाएगा सपा और बसपा बीजेपी, तो तुम क्या कहोगे? इसमें कायम रहो, इसमें कायम रहो। आप देखो, मदद कुदरत आपकी करेगा। अरे एक बार तो तवक्कल करो ना रब्बे करीम पर, एक बार तो करो, कभी अपनी दुआओं को आजमाओ। और याद रखो, तारीख गवाह है कि सिर्फ दुआओं पर इत्तेफा करने से कामयाबी नहीं मिलती, दुआओं के साथ मैदान कारसाज में आना पड़ता है। इसलिए हज के मैदान में आका को दंदाने मुबारक शहीद कराना पड़ा, इसीलिए ताइफ के सफर में आका को अपने खून में लहू लहान होना पड़ा, इसीलिए इमाम हुसैन को अपनी शहादत देना पड़ा। अरे तुम कहां जा रहे हो, किससे डर रहे हो? उठो मेरे भाई, उठो। ये वक्त जागने का है, ये वक्त अपने हक के लिए लड़ने का वक्त है। ये वक्त बार बार नहीं आएगा, याद रखो। मेरी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है, मेरे से 56 आएंगे चले जाएंगे, मगर आपका मुस्तकबिल है, आपके बच्चों का मुस्तकबिल है, हमारी बेटियों का मुस्तकबिल है। उसको रोशन बनाने के लिए आप हिस्सेदारी के लाइन में मजलिस का साथ दीजिए, भागीदारी परिवर्तन का साथ दीजिए, अपनी नेता को बनाइए, हिस्सा हासिल करिए। यही चंद बातें मुझे आप तक पहुंचाने के लिए मैं आपके दरमियान में आया था। अगर मेरी जबान से कोई तलखियत, सख्त अल्फाज निकले तो मुझे दीवाना समझकर माफ कर दो आप। मैं अपनी आदत से मजबूर हूं, मैं अपनी आदत से मजबूर हूं। मैं कभी किसी की चापलूसी या किसी के डर से अपने जबान को बदल नहीं सकता। मेरे पास अगर कोई चीज है तो मेरी जबान, मेरी सोच है, मेरी फिक्र है। मेरे अजीज दोस्तों, आप पतंग के निशान पर बटन दबाकर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा और मजलिस के प्रत्याशी को कामयाब करिए। जिंदगी बाकी रही तो इंशाअल्लाह दोबारा आपके दरमियान में आऊंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।